ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان. ویلکم ٹو RNN پوڈکاسٹ. آج بات کریں گے پنجاب حکومت کی جانب سے جو انیشیٹوز لیے گئے ہیں، بسنت ٹریفک قوانین، CCD کی کارروائیاں، اگریسو کریک ڈاؤن، منشیات فروشوں کے حوالے سے وہ بھی جانیں گے. اور کراچی میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ابراہیم بچے کے ساتھ، جو وہ ڈرین میں گر گیا، 14 گھنٹے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی، اس حوالے سے جانیں گے کہ اٹ کوڈ ہیز بین اینی بڈی ایلس، اینی ونز چائلڈ ایز ویل. لیکن یہ کیوں ہوا، اور یہ کیا اب اس کے بعد کوئی حکومت اسٹرکٹ ایکشن لے رہی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی بھی یا نہیں، یا معاملات ایسے رہیں گے، جانا ضروری. اس کے علاوہ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی LWMC کی طرف سے کوئی نئی اپڈیٹ آ رہی ہے، یا ان کو شاید رینوویٹ کیا جا رہا ہے، یا ان میں کوئی نیا ڈیولپمنٹ ہے جو کہ جانا ضروری ہے. تو چلیے جانتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم اینالسٹ مسٹر نسیم قریشی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. سر، افسوسناک واقعہ جو کراچی میں پیش آیا ابراہیم بچے کے ساتھ، مطلب آپ نارملی گھر سے نکلے ہیں، ایک نارمل ڈے ہے جو کہ آپ جی رہے ہیں، اور یو نیور نو کہ کیا ہو جائے، اور وہ گٹر میں گر جاتا ہے، اور مطلب اس کی تو 14 گھنٹے بعد ڈیڈ باڈی ملتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بشرا، میں تمہیں اس پہ ایک بات بتاؤں. جس وقت یہ اچانک میں بیٹھا ہوا تھا ایک سرکاری دفتر میں، آفیسر کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو اچانک میری نظر پڑی اسکرین پر. قسم سے میں نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ ماں کے ساتھ بچہ نکلا ہے، ماں سے ہاتھ چھڑایا اس نے، بھاگ کے آگے گیا. بچے تو بچے ہوتے ہیں، کیوٹ. اور میں وہ رو پڑا اس وقت. اس ماں کا دکھ سمجھ کے اس کی ہاتھوں میں سے نکل کے بچہ گیا. بچے کی تو عادت ہے نا، وہ تو اس ماں کی ساری زندگی کا پچھتاوا، ساری زندگی سوچے گی کہ میں نے کیوں ہاتھ چھوڑا. اس کا باپ ساری زندگی یہی سوچتا رہے گا، اسی گلٹ میں رہے گا کہ میں ساتھ کیوں نہیں تھا. 15 گھنٹے اذیت ناک اذیت اس ماں کی. ٹیریبل. 15 گھنٹے. سوچ سکتے ہو کہ آپ کا سب لختے جگر بچہ، معصوم بچہ، آپ کے ہاتھوں میں سے نکل کے ایسے گیا، گٹر جیسے نگل لیا. تو مگرمچھ تھا کیا تھا؟ میرے پاس کچھ، تم نے یہ سوال کر کے مجھ پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے. لوگوں کو رونا آتا جب بھی مجھے یاد آتا اس بچے کے باپ کا اور اس کی ماں کا دکھ کیا تھا. 15 گھنٹے اس امید میں اس کی ماں بیٹھی رہی کہ شاید میرا بچہ زندہ نکلا ہے، شاید زندہ نکلا ہے. پھر میری بات ہوئی وہاں پہ کچھ لوگوں سے، میں نے کہا، درمیان میں ایسا موڑ بھی آیا کہ وہ چیخ رہی تھی کہ میرے بچے کی شکل دکھا دو، باڈی دکھا دو. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بڑی جماعت جو اکثر پہلی یا دوسرے نمبر پر آتی یا تیسرے نمبر پر آتی، 17 سال سے اس کی حکومت ہے. کراچی وہ جو تقریباً ملک کو پالتا ہے، بندرگاہیں ہیں وہاں، کاروبار ہے، بڑا بزنس ہے، ٹیکس ہے، ہر چیز ہے. کبھی جماعت اسلامی، کبھی MQM، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی اس کا میئر، کبھی اس کا میئر، کبھی اس کا میئر. اگر یہ کسی اور کنٹری میں ہوا تو اب تک تمام لوگوں کے استعفے آ چکے ہو. میں اس کے اعداد و شمار میں نہیں جاؤں گا کہ کتنے لوگ اب تک وہاں کراچی کے اندر گٹروں میں گر کے، جو ہمیں اطلاعات آئیں، ہو سکتا آگے پیچھے ہو، 25 کے قریب لوگ رواں سال کے اندر گٹروں میں، بچے بڑے بوڑھے سب شامل ہیں، جان کی بازی ہار چکے. میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا گورنمنٹ کے اوپر وہاں کی، میں یہ نہیں کہنا چاہ، بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذمہ داری کون ہے ذمہ دار. مجھے تو خود کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ ہم عوام، بطور عوام ذمہ دار کیوں نہیں ہے کہ یار ایک مین ہال ہے، ایک ایسی سڑک ہے، موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، سائیکلیں کھڑی ہیں، ایک
اسٹور چل رہا ہے, جنرل اسٹور چل رہا ہے. بشرا میری نا مجھ سے بات نہیں ہو رہی, میرا دل کر رہا ہے میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑوں. اب بطور شہری, گورنمنٹ کو تو بعد میں پوچھیں گے نا, میئر کو تو بعد میں پوچھیں, ایک ذمہ دار شہری آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک گٹر ہے, اس میں کوئی گر سکتا ہے, آپ کم از کم اس میں کوئی شاہ کوئی چیز ڈال دیں, اس کی اینٹیں اس کے ارد گرد رکھ یا دیں, الرٹ کر دیں, کوئی نا الرٹ ریڈ ہو فلیگ جائے, لگا کوئی دیں. اور کوئی نااہل نالائق وہاں کا ذمہ دار اندھا ہے, یہ نیکی ہوتی ہے اگر آپ اندھا ہے, چلتی سڑک دکھا ہے, دیں. کوئی گلی نہیں ہے, چلتی مین روڈ ہے, جنرل سٹور ہے, ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, سٹور کے جو لوگ ہیں وہ اندھے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ذمہ, ہم بطور انسان بھی تو ہم پتہ نہیں کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت. سر یہ کراچی میں علاقہ کون سا ہے؟ یہ کراچی کا ایک مصروف ترین علاقہ ہے, نیپا چرنگی, جی. یہ اس کی ایک روڈ ہے. اور آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں جو رشی ایریا ہے, رشی ایریا, تو کسی نے دیکھا نہیں یا کسی نے کچھ مینیج نہیں اس کرنے کی کی آپ نے میرا مطلب خیال, پہلے سے ہی نا, اگر تو میں آپ کو بشرا بتاؤں کہ مجھ سے غلطی یہ ہوگی کہ میں نے مطلب اب ہم مجبوری ہے, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں, ہم نے ہمارے سامنے آتی ہیں قسم سے. بڑے بڑے میں نے خوفناک کیسز دیکھے ہیں میں نے اپنے جرنلزم میں, مطلب میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ گئے ہیں ایک گھر کے اندر, کوئی 7 سے 8 بچے بڑے, سب کو کوئی زوردار آلے سے یا کسی ہتھوڑے سے ان کے سر کچلے ہوئے ہیں, گولیاں ماری ہوئی ہیں, اور یہ جناح ہاسپٹل کے سامنے 2000 کی 99 کی بات ہے, کیس اس طرح کی کیسز بھی دیکھیں کہ لاشیں پڑی ہوئی. میں ایسا مطلب دکھی نہیں ہوا, میں اتنا میں نے بڑے حوصلے سے دیکھے ہیں. وہ ایک ایسے میں بیٹھا ہوں تو ایسے میرے ایسے کرے نظر پڑی, تو جب دیکھتے ہی یقین کرو مجھے میرے دوست نے سامنے جو آفیسر بیٹھا تھا, مجھے کہا کیا ہوا ہے, میں نے کہا کچھ نہیں. تب سے یہ مطلب میں نارمل نہیں ہوا سارا دن نا, میں سوچ رہا ہوں اس ماں کو, اور یہ کہ وہ کیا اس وقت اس کے پر کیا بیت, اس کے کیا تھے جذبات, کیا تھے اس کی کیا چیز تھی, کوئی احساس کر سکتا ہے کوئی, یا میں یہاں پہ بات کر کے, ہم میڈیا پہ بڑی باتیں کر رہے ہیں, بہت باتیں کر رہے ہیں, لیکن بینگ اے نیشن ہماری کیا ذمہ داری نہیں تھی؟ محکموں کی تو بات کرتے ہیں, کیا کسی کی وہاں پہ جو موٹر سائیکلیں کھڑی, آپ وہ بشرا ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھو کہ موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں, وہاں پہ ایک صاحب موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے ہیں, بچہ ان کے پاس سے گیا اور ایسے کر کے ایک دم سے غائب ہو گیا. بطور شہری ہماری بھی ذمہ داری, ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئے راستے, اسی لیے تو ہمیں کہا گیا راستے میں سے رکاوٹ ہٹاؤ. یہ رکاوٹ ہے, رائٹ, یہ رکاوٹ ہے. ہمارے دین میں تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے, ہر انسان کی, بالکل درست. یہ اور ایسا پاکستانی نہیں ہوا. بطور پاکستانی اور ہر نتیجہ بندے کی ذمہ داری ہے, آپ کی میری ذمہ داری ہے. ہم کیا اندھے تھے؟ وہ لوگ اندھے تھے جو اس وقت اعتراض کر رہے ہیں, وہاں پہ سب کھڑے ہو گئے ہیں کہ جناب استعفے لیں, یہ لیں, وہ لیں. پہلے تو میں خود کو کہوں گا کہ ہم مجرم ہیں, بطور ہم مجرم. مشرف نا ایک صاحب تھے عالمگیر 2016 میں, انہوں نے عالمگیر خان نامی ایک صاحب تھے, اللہ ان کو اور توفیق دے, انہوں نے گٹروں پر ڈھکن رکھنے کی کوئی این جی او کے زیر تمام ہزاروں گٹروں کے اوپر ڈھکن لگائے, لیکن ان صاحب کو بھی ہمارے اس معاشرے نے متنازع کر دیا تھا جب وہ کام جاری نہ رکھ سکے. میں نے پہلے بھی جو یہ فکر بتائی, آپ حیران ہوں گے کہ 24 افراد یہ ان 11 ماہ میں کے اندر ان کو گٹر نگل گئے, ٹھیک, جس میں بچے بھی تھے, بڑے بزرگ بھی تھے, سارے لوگ شامل تھے. مطلب میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ کیا مذاق ہے ویسے, کبھی یہ کبھی جماعت اسلامی ہے, کبھی MQM ہے, کبھی پیپلز پارٹی ہے, اور وہ شہر جو پورے ملک کو پالتا ہے, بارش ہو جائے تو پانی کہاں تک کھڑا ہوتا ہے, کوئی گزر نہیں سکتا.
گٹروں کے ڈھکن کھلے ہیں، ڈمپر سر عام لوگوں کو کچلتے پھرتے ہیں، واٹر ٹینک مافیا کے لوگ کسی کو اتنا خوفناک مافیا ہے کہ جس کو دل کرتا ہے بے پرواہی سے چلاتے ہوئے پیدل چلنے والے کو، موٹر سائیکل والے کو، سائیکل والے کو کچل کے گزرتے جاتے ہیں۔ 2-3 دن پرانا واقعہ ہے، لیکن میں ساری چیزیں کے اوپر میرے اس وقت اگر میں کرتا یہ پروگرام، تو یہ مرتضی وہاب میرا خیال نام ہے ان کے میئر کا، وہاں کے جو کراچی کے میئر ہیں، تو ان سے میں نے استعفیٰ مانگنا تھا، لیکن انہوں نے معافی مانگ لی۔ اور یہ ایک بات اس سے خیر ان کا، لیکن ایک اخلاقی طور پہ ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، یہ میرا فیلئر ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی بھی مان فیلئر مان لیا۔ چلو میں کہتا ہوں چلو یہ نہیں کوئی کہا کہ ماں نے ہاتھ کیوں چھڑیا سی، مطلب کوئی جیسے لوگ سیاسی کوئی نہ کوئی سیاسی بیان نکال لیتے ہیں کہ بچوں کو، بچہ تو فطرتاً ہے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچے کو تو آپ نہیں روک سکتے، بچے نے تو جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بطور اسٹیٹ کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ٹھیکے دے رہے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کے اوپر بیٹھے ہیں آپ، تو آپ اتنی آپ کی آنکھیں اوجھل ہیں، وہ کیا فائدہ ہوگا؟ فلانے انجینئر کو معطل کر دیا، اس کو معطل کر دیا، اس کو معطل کر دیا، اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کر دیا، وہ بچہ تو واپس نہیں آنا۔ اس کے 302 میں کس کو فٹ کریں گے؟ فٹ کون ہوگا؟ بشرا اس کے اوپر اگر ہم اور مزید بات کریں گے تو میں رو پڑوں گا، اس کو تم کوئی اور سوال کرو۔ ظاہر ہے سر، اب جو بھی ڈیولپمنٹ ہو یا جو بھی اس کے حوالے سے کوئی رسپانس اگر حکومت لیتی بھی ہے تو اس کا یہ تو ہے ایک کہ وہ بچہ تو واپس نہیں آ سکتا، جان تو نہیں آ سکتی، لیکن لیٹس سی۔ اینی ویز، بات کریں گے پنجاب حکومت کی جانب سے جو انیشیٹوز لیے گئے ہیں، ٹریفک قوانین، بسنت، گندگی، LWMC، یہ جو کوڑا اٹھانے کا ایک ان کا انیشیٹو ہے، اور اگر کوئی گند ڈالتا ہے تو اس پر بھی جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ پلیز بتائیے۔ دیکھیں یہ تو میں بڑے عرصے سے کہتا ہوں ایک بات کہ نا ہم اپنے جو ہے نا ایک یہ واحد چیز ہے جو صفائی کے حوالے سے، اس میں کوئی آپ کوالٹی لیونگ ایکسپینسو جو لیونگ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی کہیں بھی آپ رہتے ہیں، آپ کچی جگہوں میں رہتے ہیں، پکی جگہوں میں رہتے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آپ کو رکھنی چاہیے۔ جی اور میں ایک چیز بات میں واضح کر دوں، چیف منسٹر صاحبہ نے چند دن پہلے یہ بات کی جس پہ میں نے کہا چلے ہوش آیا، سی ایم نے توجہ دلائی، یہ سی ایم کو کہیں سے خیال آیا کہ مریم نواز صاحبہ کو، اس لحاظ سے میں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ویژن کو واقعتاً میں سراہتا ہوں کہ ان کو اتنی چیز کی سمجھ ہے اور اتنی ڈیپلی دیکھتی ہیں کہ کچرے کو بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ان کا یہ جو بات وہ کر رہی ہیں، یہ جو صفائی کمپنیاں ہیں جو اربوں روپے کے فنڈ استعمال کرتی ہیں، میں کوئی دوسری بات نہیں کروں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، جو اربوں روپے کے فنڈ استعمال کر رہے ہیں 2010-11 سے جب یہ کمپنی بنی تھی۔ صفائی دوسرے شہروں سے قدرے لاہور میں بہتر ہے، لاہور میں صفائی دوسرے شہروں سے بہتر ہے، وہ بھی چیف منسٹر کے ڈنڈے کی وجہ سے۔ لیکن بشرا یہ جب بنی تھی نا LWMC، اور اس کے جو پہلے CEO تھے، MD تھے وسیم اجمل چودھری، جن صاحب کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، بڑے چیلنجز تھے اس وقت، آغاز تھا، اور اسی وقت ایک لینڈ فل سائٹ بنی تھی جس میں جیو ممبر، مقصد کیا تھا یہ بنانے کا، اب تو یہ اتھارٹی بن گئی ہے نا، سی ایم پنجاب صاحبہ کا مریم نواز کا ویژن ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے، صفائی کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن میں تھوڑا سا میں بیک پہ جاؤں گا، پیچھے جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا، میں بات کروں گا کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارا پینے کا پانی ہے، جو نلکوں سے ابھی بھی
ہمارے 2 کروڑ عوام ہے. 2 کروڑ عوام میں سے میرا خیال ہے 2 کروڑ کچھ عوام ہے تو 1,90,00,000 کے قریب جو لوگ ہیں جو لاہور کے رہنے والے نلکوں کا پانی پیتے, منرل واٹر نہیں پیتے, افورڈ ہی نہیں کر سکتے, کسی بھی صورت افورڈ ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. بس ایک چھوٹی بوٹل ہے 1/2 لیٹر 50 روپے کی ہے, کون افورڈ کرے گا؟ نہیں کیا جا سکتا لیکن افورڈ. پانی بوائل بھی تو کیا جا سکتا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا حل نکالا آپ نے. بالکل صحت کے لیے ضروری ہے, ہاں جی, بوائل بھی بوائل کیا ہو جا سکتا سکتا ہے. بوائل اس کے لیے بھی ایندھن چاہیے, LPG چاہیے اس کے لیے بھی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں اور ذرا اس سے ذرا بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا پرسپیکٹو تھوڑا سا وسیع ہے جو میں بات کر رہا ہوں. میں وہ یہ کر رہا ہوں ذرا سے سننا ذرا. یہ صفائی کمپنیوں کی ہسٹری, یہ صفائی کمپنی کیوں بنی؟ اس لیے بنی کہ فوری فیصلے ہوں تاکہ جلدی سے امپلیمنٹیشن ہو سکے. یہ کہا گیا کہ جگہ جگہ پہ ڈھیر کچرے کے ہوتے ہیں, ان کو اٹھائے ایک سائنٹیفک لینڈ فل سائٹ بنائی جائے. ہوتا کیا ہے, جہاں پہ کچرا پھینکتے ہیں نا اس میں ہر طرح کا وہاں پھینکا. بہت سارے پرائیویٹ کلینک ہیں ہمارے یہاں پہ, ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ جو میڈیکل ویسٹ جو ہے جو بڑا خطرناک ہوتا ہے, جسے پتہ نہیں ہر طرح کے جراثیموں والے وہ جو میڈیکل ویسٹ ہوتی ہے آپریشن کیے جاتے ہیں. Right. آپ کو پتہ لیگل ان لیگل کیے جاتے ہیں. جی جی جو بالکل. سرکاری ہاسپٹلوں میں تو انہوں نے ایک Syringes ہوتی سروس ہے, الگ ہاں بنائی جی, ہوئی, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جو یہ پرائیویٹ والے ہوتے ہیں یہ تو کچرے میں پھینکتے ہیں. یہ کچرے پھینک سینکڑوں ہزاروں جعلی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پٹیاں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, زخموں کے وہ گندی پٹیاں اور روئی پھینکتے ہیں. وہ ساری ان لینڈ فل سائٹ میں جاتی ہیں. تو جب بارش ہوتی ہے تو اس اوپر سے لیچڈ واٹر جو ہے نا نیچے جاتا ہے زمین میں جی, اور وہ پھر جب نیچے جاتا ہے نیچے آپ کے نا ایک ندی ایک دریا میٹھے پانی کا پینے والے پانی کا بہ رہا ہے. تو وہ جب گندا پانی نیچے جاتا ہے تو اس میں شامل ہو جائے جس سے پانی پینے والا زہریلا ہو رہا تھا. تو آج سے 10 سال پہلے اسی گورنمنٹ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ اس وقت تھے میاں شہباز شریف صاحب, انہوں نے پھر یہ آئیڈیا آیا. وسیم اجمل چودھری صاحب تھے بیوروکریٹ ہیں, اس وقت فیڈرل سیکرٹری ہیں, ان کو پہلے لگایا, پاس کے افسر تھے ان کو لگایا. تو انہوں نے جب یہ صفائی شروع کی, میرا یاد کرنے کا مقصد یہ ہے اس وقت ایک لینڈ فل سائٹ بنی یہ کہ باہر سے امپورٹ کر کے جیو میمبرین نیچے بچھائی گئی جس کے اوپر انہوں نے کچرا پھینکنا تھا اور کچرے کو کمپوز کرنا تھا. اس کو نیچے اس کے لیے مشینری لینی تھی اور وہاں پہ جو لیچڈ واٹر اکٹھا ہونا تھا اس کا علیحدہ سے ایک راستہ بنایا گیا تھا. وہاں سے وہ پانی جو ہے نیچے نہیں جائے گا, اس کا کوئی اور استعمال ہوگا. اور گیس جو تھی, گیس کا یہ پلان تھا کہ ارد گرد کے جو گاؤں ہیں وہاں پہ ان کو اس گیس کو مطلب کس طریقے سے پروسیس کر کے یا اس کا سسٹم لگا کے لوگوں کے گھروں کے چولہے جلیں. ٹھیک, یہ تھا پلان. تو یہ انہوں نے کیا بھی, پھر ان کا تبادلہ ہو جاتا کہیں پہ. اس کے بعد ایک خالد مجید صاحب آتے ہیں, وہ ٹیکنیکل آدمی تھے, انہوں نے کافی بہتر چلایا. لیکن اس کے بعد جانے کے بعد اللہ ہی واسطہ ہو, اللہ ہی حال ہو گیا اس صفائی کمپنی کا, اللہ ہی حافظ ہو گیا. مطلب جو آج وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم نواز صاحبہ ایک بات کر رہی ہیں, یہ بات ڈے فرسٹ سے ہونی چاہیے تھی, آگاہی آنی چاہیے تھی کہ یہ گرین ڈبہ ہے, یہ ریڈ ڈبہ ہے, یہ یلو ڈبہ ہے, گرین میں یہ والا ویسٹ ڈلے گا, اس میں یہ ڈلے گا, اس میں یہ ڈلے گا. اور ہر گھر میں ان کو بتانا چاہیے تھا, لوگ الگ الگ اپنا کر کے یہ پھینکیں تاکہ وہ ویسٹ جو ہے وہ استعمال ہو جائے. اس کچرے سے بجلی بھی بن سکتی ہے اور بڑی چیزیں بن سکتی ہیں. چائنا میں آپ کو پتہ ہے کچرا ہی نایاب ہو چکا ہوا ہے. رائٹ, ہم نے وہاں پہ کچرا خریدنا شروع کر دیا, انہوں نے بعض لوگوں نے کہ وہاں پہ انہوں نے کچرے سے چلنے والے وہ بجلی گھر بنا دیے. تو یہاں پہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن اس وقت جو ہمارا کچرا ہے لیکن ہو جائے گا آہستہ آہستہ. ہاں, میں آپ کو بعد میں تھوڑا سا میں ہسٹری میں بازار میں بتا رہا ہوں کہ ماضی میں بھی نا اس کچرے سے کچھ لوگ آئے تھے,
انہوں نے کہا جی ہم اس سے بجلی بنائیں گے اس کچرے سے، لیکن جو اس وقت کے ماہرین نے کہا اس کچرے سے بجلی نہیں بن سکتی، اس کچرے کو اگر بجلی بنانے کے جلانا چاہیں گے اس سے زیادہ فیول جل جائے گا، تو لہٰذا اس سے نہیں بن سکتی جب تک اس کو یہ نیلا پیلے رنگ کے ڈبے نہ لگائے جائیں۔ تو میرا جو تھوڑا سا جو مجھے دکھ جو تکلیف یہ ہے کہ اتنے سالوں سے 15 سال ہو گئے، یہ 12-13 سال ہو گئے اس کمپنی کو بنے ہوئے، جو بھی سی او صاحب آتے ہیں، جو بھی ایم ڈی صاحب آتے ہیں، انہوں نے اس کی آگاہی کیوں نہیں کی؟ جبکہ اس کا آگاہی کا مکمل ایک بجٹ ہے، اس کے اوپر کون پوچھے گا، کون احتساب کرے گا؟ میں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہتا ہوں وہ اس کا کوسچن پوچھیں، یہ وہ کسٹوڈین ہے تمام ڈپارٹمنٹس کی، اب تو ان کی توجہ سے یہ ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ سب سے پہلا کام جب بھی کوئی نئی چیز شروع کی جاتی ہے تو اس کی آگاہی دی جاتی ہے، جیسے بھی ٹریفک کے معاملے میں ہوا ہے، اس کو بھی آگے چل کے میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا، آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اس کے لیے ابھی بھی 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں چیف منسٹر کو اس چیز کا اظہار کیے ہوئے، اس کا اعلان کیے ہوئے کہ یہ الگ الگ ہوگا، تو ابھی تک اس کی آگاہی مہم نہیں شروع ہوئی۔ آگاہی مہم ہونی چاہیے پراپر، لوگوں کو بتانا پڑے گا، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا۔ ہمارے یہاں پہ تو لوگ یوں ہیں کہ گاڑی کا شیشہ کھولتے ہیں، وہ بوٹل پانی کی باہر پھینکی، چپس کھایا باہر پھینکا، مین سڑک پر پھینک کے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ یہی لوگ جب دبئی میں جاتے ہیں یا یو کے میں کہیں جاتے ہیں، وہاں بالکل نہیں پھینکتے، وہاں پہ یہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہاں بھی کرنا پڑے گا، اور جو کچرا پھینکے اور یہ جیسے چلان کر رہے ہیں اشاروں پہ اور گاڑیوں کے سیف سٹی کیمراز کے ذریعے، لوگوں نے اعتراض کیا، بہت ساروں نے، لوگوں نے کہا جی سیف سٹی کیمرے لگائے گئے تھے کہ کرائم رکے، یہ تو لوگوں کے کو پریشان کرنے لگ پڑے۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی جو قومیں ترقی کرتی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں بھی پے کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے شعور کریں، نہ کہ ہمیں گورنمنٹ جرمانہ دے۔ صفائی کے معاملے میں تو ہم کوئی صاف ہو جائے نا، ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ میں کسی ادارے کے لیے نہیں بات کر رہا، ادارے کی صرف ایک بات کر رہا ہوں، یہ لال پیلے نیلے ڈبوں والی مہم کیوں نہیں چلی؟ اب جتنا جوگے ہیں نے وہ کر دے پہ نے۔ اکثر میں نے وہ ابھی دیکھا تھا اللہ چوک کو نا، اس کے اوپر پانی پھینک کے 20-30 وہ تھے جو ہیروز سینٹری ورکرز، وہ کھڑے تھے، دھو رہے تھے، پانی پہ جھاگ بھی تھی، کوئی سرف وغیرہ بھی پھینکا ہوا تھا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے سڑک کو اس طریقے سے دھونے کی، وہ گھر کا یا ڈرائنگ روم کا یا گیراج کا وہ فرش نہیں ہے، لیکن چلے دھو رہے تھے۔ ایک شو لگا ہوا تھا، تصویریں وغیرہ بن رہی تھی، ویڈیوز بن رہی تھی، دائیں بائیں افسران کھڑے تھے، کوئی اسسٹنٹ مینیجر وغیرہ اس طرح کے لوگ کھڑے تھے۔ اب یہاں پہ مریم نواز صاحبہ سے، چیف منسٹر پنجاب صاحبہ سے کہوں گا، لاسٹ ٹائم یاد ہے ایک ان کے حوالے سے ایک ایونٹ ہوا تھا، مریم نواز صاحبہ نے ان کی سینٹری ورکرز کی جیکٹ پہن کر سپیچ دی تھی، اور ہم نے تب یہ بڑا اپریشیٹ کیا تھا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ان ہیروز کی جو گند اٹھاتے ہیں، ان کی سیلری کی طرف توجہ کریں، ان کے میڈیکل فنڈز کی طرف دیکھیں۔ اب تو چلے اتھارٹی بن گئی ہے، تو جو اتھارٹی کے جو بھی سربراہ ہیں، صاحب دین صاحب، اور وہ جو میں بلکہ جو سیکٹری بلدیات ہیں شکیل احمد میاں صاحب، بڑے ویژنر آفیسر ہیں، تو میں ہیلتھ کے اسپیشل سیکٹری بھی رہے ہیں، تو ان سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ان کے لیے جیسے انہوں نے کہا ماسک دیے جائیں گے، ان لوگوں کے لیے کوئی ڈسپینسری نہیں، کوئی چھوٹے لیول کا کوئی ہاسپٹل ہی بنا دیں، بڑے ہاسپٹل ہیں، کسی ایک ہاسپٹل کو ڈکلیئر کر دیں، چھوٹے سے کو ایک ڈسپینسری کو، تاکہ ان لوگوں کا جو بیماری وغیرہ جو ہے نا وہ ہو سکے، اور ان کی سیلری بہتر کریں، 35,000 سے بڑھا کے کم از کم 60 یا 70,000 کی جائے ان کی سیلری، بالکل ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، نہیں ہو سکتا گزارا 35,000 روپے۔ بالکل درست سر، میں بات کرنا چاہوں گی سی سی ڈی کی کارروائیوں کے حوالے سے، بتائیے سی سی ڈی کی منشیات کارروائیوں فروشیوں کو لے کر دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں ایک سمپل سی بات کروں گا۔ مجھے کئی لوگوں نے اعتراض کیا جی آپ تو ماورائے
عدالت کے اگینسٹ تھے، تو آپ سی سی ڈی کی چیزوں کو کیوں آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، سی سی ڈی کے پولیس مقابلوں کو، ایک ہی اسکرپٹ کو، کہ ہر اسکرپٹ میں ساتھی آئے چھڑوانے کے لیے اور بندہ چھڑوا کے بھی لے گئے، یا چھڑوانے کے لیے آئے، فائرنگ کی، اپنا ہی بندہ مار گئے اپنے میں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ مجھ سے اکثر لوگوں نے سوال کیا، تو میں نے ان کو ایک جواب دیا، یقین کریں میجورٹی 80% لاہور شہر کے اندر جو کنٹوٹے بدماش، میں ہر دفعہ بات کرتا ہوں یہ والی، ویسے بار بار کرتا ہوں، جو کنٹوٹے بدماش سو کالڈ جی ڈیرے دار، وہ سارے اپنی بلوں میں گھسے ہیں، جو لوگوں کو دہشت زدہ کرتے تھے، اسلحہ لے کے پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں جناب پہلوان جی ہے وہیں پیچھے 2 گن مین لے کے پھر رہے ہیں، پرائیویٹ گن مین لے کے پھر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اب اپنے بلوں میں گھسے ہیں، بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے، وہ بھی ان بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور منشیات فروش بھی اب دائیں بائیں ہو گئے۔ مجھے ایک صاحب تھے ہمارے دوست، انہوں نے کہتے انہیں منشیات دا ریٹ وداتا ہے، انہوں نے ریٹ نہیں بڑھنا، آپ منشیات نے جڑ سے واش ہونا ہے۔ سی سی ڈی نے جو یہ والا اقدام اٹھایا نا، حالانکہ ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے منشیات کا، وہ اور طریقے سے کام کرتا۔ اب جب سی این ایف بنا تھا، ہم نے اس پہ پوڈ کاسٹ، آپ نے مجھے کوشچن کیا تھا، میں پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا، ان کی کاروائیاں بتائی تھیں، انہوں نے بھی جب چھاپے مارے تو کوئی اسمگلر منشیات کے پولیس مقابلے میں پار ہوئے تھے۔ اب یہ سی سی ڈی جو کر رہی ہے، یہ وہ ان لوگوں کو جو ہسٹری شیٹر کے ساتھ ساتھ جو منشیات کی وجہ سے، منشیات کا زہر ہماری نیو جنریشن میں، عام لوگوں میں اس طریقے سے پھیلا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے فیملیاں اجڑ گئی نشے کی وجہ سے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ، میں آئی وٹنس ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، اچھا بھلا ایک نوجوان بہترین جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس کو نشہ لگ گیا کہیں سے، جاب بھی گئی، نوکری بھی گئی، برباد کر دیا فیملی، اس نے اپنی پوری فیملی برباد ہو گئی ایک شخص کی وجہ سے۔ ظاہر ہے فیملی کا تو بچہ ہوتا ہے، تو اس کو کبھی کہیں کر رہے ہیں، کبھی کہیں کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا بڑا زبردست جو ہے، میں تو اس کو منشیات فروشی کے حوالے سے، اور لیکن صرف ایک یہی چیز میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں جس کو جو سزا ملنی، جو پکڑے جانے، جینون لوگ ہوں۔ سر بسنت کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے نا، تقریباً 25 سال سے بہت ساری ایسوسیشنس، بہت سارے لوگ، بڑے نامور لوگ بسنت منانے کے لیے مختلف تجاویز، کوششیں کرتے رہے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے سوچا ہے مریم نواز صاحبہ نے، اس کو میں بتاتا ہوں، لیکن 2001 میں اس پر پابندی لگی تھی۔ کیوں پابندی لگی تھی؟ کہ زہریلی ڈور جب پتنگ کٹتی تھی، ڈور نیچے گرتی تھی، اس کی زد میں آنے والا موٹر سائیکل سوار، سائیکل سوار، پیدل چلنے والا، پیدل موٹر سائیکل سوار، گردنیں کٹی ہوئی الگ لٹک جاتی تھی، لوگ چھتوں سے گر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دھاتی ڈور، یہ جو موٹر سائیکلوں کی کلچ کی وائر، میں بتاتا ہوں نا، موٹر سائیکل کی کلچ کی وائر ہے نا، موٹر سائیکل کلچ کی وائر، اس وائر کو پتنگ چمیڑنے والے، لوٹنے والے، پتنگ پیچھے سے آ رہی ہوتی تھی، اس کو چمیڑنے کے لیے کوئی 10 فٹ کی آگے وہ دھاتی تار لگاتے تھے، پیچھے تندی لگاتے تھے، اڑاتے۔ وہ جب وہ الیکٹریسٹی پہ گرتی تھی تو وہ اڑا دیتی تھی الیکٹریسٹی کی کوئی چیزیں، پیچھے سے گرڈ میں سے تباہ ہو جاتا، ہزاروں لاکھوں روپے کا بربادی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب تو انہوں نے کہا ہے کہ حفاظتی انتظامات کرتے ہوئے، اور میں بات کر، میں ابھی یہ بتا رہا ہوں، ابھی میں ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، ذرا تھوڑا جی موقع دیں بات کرنے کا ذرا، جی، میں آپ کی اس کی حفاظت کی طرف ہی آؤں گا۔ تو گرڈ کے گرڈ اڑ جاتے تھے، اور 10 دن، 5 دن بعض علاقوں میں بجلی نہیں آتی تھی۔ ان بسنت میں جو یہ دھاتی ان لیگل جو ذرائع استعمال ہوتے تھے، مطلب وہ پتنگ چمیڑنی ہے، اس کے آگے دھاتی کلچ کی تار جلدی سے چمڑ جائے، اس لیے لالچ کیا ہوتا تھا، جلدی سے چمڑ جاتی تھی۔ اور وہ تندی اگر کسی نے کاٹ دی ہے اور نیچے گر گئی ہے، وہ تندی ٹوٹتی نہیں تھی، اور کسی کے گرے پہ پھری ہے
اس کا گلا کٹ رہا ہے, یہاں پہ پھر یہ چیز یہاں سے کھوپڑی الگ ہو گئی, کٹ گئی. اللہ معافی, اتنا خوفناک, اور ایک دو نہیں درجنوں کے حساب سے لوگوں کو نقصان ہونے لگا, زخمی ہونے لگے, چھتوں سے لوگ گرنے لگے, ہوائی فائرنگ ہونے لگی, پتنگ بازی پہ لڑائیاں, قتل, مرڈر, یہ سب اس وجہ سے 2001 میں پابندی لگائی گئی تھی. اب بسنت کا جو ہے نا محفوظ بسنت کا اجازت دی گئی ہے. اس میں جو ہے جیسے کہ ابھی چند دن پہلے اگر کسی سے ڈورے برآمد ہو یا گڑیاں برآمد ہو, پتنگیں برآمد ہوں, تو ان کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا تھا جیسے کوئی منشیات برآمد ہو گئی ہیں. اب یہ دکاندار جو ہیں رجسٹرڈ ہو سکیں گے, ڈورے بنانے والے بھی, پتنگیں بیچنے والے بھی, پتنگیں بنانے والے بھی باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں گے ڈی سی کے پاس, جو متعلقہ ڈی سی ہوگا پنجاب میں. اور کیا کہتے ہیں, کیمیکل ڈور کہیں پہ اگر ہوئی تو اس کی سزا ہے, گرفتاری ہے, جرمانہ ہے بھاری. کیمیکل ڈور, وہ جو زہریلی ڈور ہے وہ بیچنے والے وہ ہے. اور اگر کہیں پہ کوئی وہ دھاتی ڈور کے سر پتنگ اڑا رہا ہوگا تو وہ پکڑا جا سکے گا. اور بچے جو ہیں 18 سال سے کم عمر کے وہ بالکل نہیں اڑا سکیں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن بچوں کو تو بڑا شوق ہوتا ہے پتنگ بازی کا. خیر قانون بنانے والوں نے بنایا ہے, اور سب بچے ایزیلی ہینڈل بھی تو نہیں کر سکتے, ہینڈل بھی نہیں ہو سکتے. لیکن اس میں دیکھیں نا ایک بڑی زبردست چیز ہے, ایک میں آپ کو بتاؤں گی. اس میں اگر کوئی بچہ پتنگ اڑا رہا ہوگا نا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا, اور اس کے ابے کے اوپر یا چاچے کے یا تائی کے اوپر پرچہ ہوگا. یہ پہلے کا قانون ہے, یہ اب بھی میرا خیال اس میں اسی طرح ہی ہے. اور ایک سب انسپیکٹر, اس میں ایک چیز جو نئی چیز ہے, ایک سب انسپیکٹر 2 پھولوں والا جو آفیسر ہے وہ بلا وارنٹ, 2 اسٹار, وہ کسی بھی اس کو شک ہے, ڈاؤٹ ہے کہ یہاں پہ کوئی بچہ پتنگ اڑا رہا ہے یا پھر غیر قانونی کوئی حرکت ہو رہی ہے, کوئی دھاتی ڈور سے پتنگ بازی ہو رہی ہے, وہ گھر کے اندر جا کے سرچ کر سکے گا بغیر وارنٹ کے, بغیر وارنٹ, ان کو اجازت ہے, ان کو اجازت اس نئے ایکٹ میں جی. وہ یہ کر سکے گا. تو مخصوص ایریاز میں پتنگ بازی ہو سکے گی. اور 14 یا 15 فروری کو میرا یہی ڈیٹ ہے میرا خیال, 14 اور 15 فروری کو, سیکنڈ ویک آف فروری, 14 اور 15 فروری میں بسنت, امکان ہے بسنت کا. اب تو قانون آ گیا, تب ہوگی بسنت. تو یہ محفوظ بسنت ہے, تو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی. آپ میری طرف دیکھ رہی ہیں. تو اس کو یہ تھا کہ نا بسنت کا ایک عجیب الگ سا ایک میلہ لگتا تھا, اور وہ ایسا میلہ کہ فضاؤں میں میلہ ہے, رنگ بکھر جاتے تھے. آپ دیکھیں کوئی یہ ریڈ جا رہی, چھوٹی بڑی پتنگ, بڑی بڑی پتنگیں دیکھنے کو بڑے بڑے, لیکن وہ فضاؤں میں ہاں رہے نا, فضاؤں میں, لوگوں کو تکلیف فضاؤں نہ وہ دینا. ڈور گرتی تھی نا, وہ غلط ہے. اب پھر وہی میلہ لگنے جا رہا ہے. لیکن سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ٹھیک ہے الاؤ کر دیا گیا ہے, ریوائیو ہو رہا ہے, انتظامات جو ہیں وہ بہترین ہوں گے, پھر بھی کوئی پیدل جا رہا ہو, کوئی باہر جا رہا ہو, اور یہ کہاں پہ ہر جگہ ہو رہے ہوں گے, کس طرح سے ہر جگہ مانیٹر پاسبلٹی ہے اتنی بڑی آبادی کو مانیٹر کرنا؟ آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا, جو میں نے پہلے بتایا تھا نا, پہلے آپ کے اس کوشچن کے آغاز میں کہ کیوں بند ہوئی تھی, اور میں نے وجوہات بتائی تھی. اس میں موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے, سائیکل پیدل جاتے ہوئے بندہ کیسے زخمی ہوتا تھا کہ ڈور کھینچنے والوں نے نا چرخیوں کے ساتھ موٹریں لگائی ہوئی تھی, اور ہاتھ پہ انہوں نے لیدر کا وہ لگایا ہوتا ہے, گرپ چڑھائی ہوتی ہے, اور یوں کر کے وہ موٹر چلاتے ہیں, وہ تیزی سے وہ ڈور لپیٹ کے کھینچتے تھے. تو اس وقت اگر پیدل جاتے ہوئے شخص کے بھی ڈور پھرتی تھی, اس کا گلا کاٹ دیتے. اب بھی ایسا ہوگا, آئیں گے واقعات نظر آئیں گے. مطلب یہ اب ہم نے تو بڑا آسان ہے نا قانون کو توڑنا. اب گورنمنٹ نے جیسے اجازت دی جا رہی, اگر ایسے ہی ہوگا, اگر جیسے اجازت دی جا رہی ہے اور جو ایس او پیز بتائے جا رہے ہیں, اگر ایس او پیز پہ بشرا عمل ہوا تو یہ والے واقعات نہیں ہوں گے, بہت کم ہوں گے. مطلب آپ کچھ بھی کر لیں, ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. چلیں, امید ہے کہ بہترین ہو, اچھے طریقے سے ہو, اور سب تعاون کریں. ہاں, سسٹمز بھی اور لوگ بھی. تو بات یہ ہے کہ اب بات چھتوں کے بیچ میں رہ گئی. اب سنو, میں تمہیں بات سنو, یہ جو اصل بات ہے, اتنا بزنس ہوتا تھا, اربوں روپے کا بزنس ہوتا اس وقت, پہلے اربوں روپے کا بزنس. اب تو پتہ نہیں کہاں جب پہنچے گا بزنس. اگر اسی طریقے سے ہوا
یہاں پہ لوگ باہر سے ٹکٹیں اپنی لاکھ لاکھ روپے ٹکٹیں خرچ کر کے آتے تھے. کوئی آسٹریلیا سے آ رہا ہے, کینیڈا سے آ رہا ہے, کتنی دور سے آ رہا ہے, یو ایس اے سے آ رہا ہے, یو کے سے آ رہا ہے, دبئی سے, سعودی عرب سے, بسنت منانے کے لیے, پتنگ اڑانے کے لیے. اور طرح طرح کے پکوان بنتے تھے, آرڈر دیے جاتے تھے. وہ جو ان پہ سفارشیں لگتی تھی یہ نان کی شاپ پہ, قیمے والے نانوں پہ, اور تمام چھتیں جو ہوتی تھیں وہ لاکھوں روپے کرائے پہ رینٹ پہ, لاکھوں روپے رینٹ پہ جاتی تھیں. 99 میں 2000 میں لاکھوں روپے جاتی تھیں. اور آرٹسٹ باقاعدہ جو ہے یہ ایونٹ مینجمنٹ کمپنیاں, اور یہ باقاعدہ آرٹسٹ جو ہے نا وہاں پہ پیکج ہوتا تھا کہ ہم یہاں پہ فلانا آرٹسٹ آ جائے گا آپ کی پارٹی پہ, فلانا آ جائے گا. اور بڑی بڑی یہ بیوریج کمپنیاں, یہ موبائل کمپنیاں یہ چھتیں رینٹ پہ لیتی تھیں. اب بھی میرا خیال ایسے ہی ہوگا, پھر ہی مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی مخصوص علاقوں میں بتا رہے ہیں, وہیں پہ میرے چھتے وغیرہ جائیں گے. مخصوص علاقے ہیں. ہاں مخصوص. اور ٹھیک ہے, انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے, انسانی جان سے زیادہ کوئی بھی انجوائے, کوئی مزہ نہیں ہے. انسانی جان سب سے پہلے سیف ہونی چاہیے, اور یہی انہوں نے کہا, یہی ایس او پیز بنے ہیں. اور یہ ڈپریسنگ ماحول جا رہا تھا, بہت ساری چیزیں تھیں, ایسی خرابی تھیں, اور یہ کشیدگیاں جو ہیں, اور ہم آئے روز جو فتنہ جو بھارتی اسپانسرڈ جو خرابیاں کر رہے ہیں, تو ہمیں اور لوگوں کو معاشی پریشانیاں بھی ہیں. تو اس میں اگر تھوڑی سی کسی کو خوشی مل جائے گی, پتنگ پکڑنے کی بھی بڑی خوشی ہے. اگر کوئی نہیں اڑا سکتا, جو پتنگ پکڑے گا نا, بڑی خوشی ہوتی ہے, بندہ بڑا ہیپی ہوتا ہے. اور اگر کوئی بڑی پتنگ ہاتھ میں آ جائے اور اونچی پڑی ہوئی لمبی ڈور کے ساتھ آ جائے, مزے ہی مزے ہیں. آپ کو سر اڑانے آتی ہے پتنگ؟ ہاں اڑانی آتی. میرے نا میں پیچا بھی کرنے آتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, میرے فادر تھے محمد خلیل الرحمان قریشی صاحب, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. وہ تھے گورنمنٹ آفیسر تھے, ڈپٹی سیٹلمنٹ کمشنر تھے, ڈپٹی سیٹلمنٹ کمشنر. سیٹلمنٹ کا ڈپارٹمنٹ اب ختم ہو چکا ہوا, بورڈ آف ریونیو کا. تو وہ تو تھوڑے سخت ہے. میرے جو چچا تھے نا حبیب الرحمان قریشی, وہ وائس پریزیڈنٹ تھے حبیب بینک کے. تو اسپیشلی ہمارے لیے نا, ہم مطلب 4 بھائی, ہمارے لیے نا وہ ڈور شور لے کر آنی انہوں نے. تو ہم نے بسنت کے ہم نے انتظار کرنا, ساری رات ہم نے سونا نہیں, فجر کے وقت اٹھتا, نماز پڑھنی, اور چچا کی طرف جایا کرتے تھے اور پتنگیں اڑانی. پھر اس کے بعد جب ہم بڑے ہو گئے, پھر ہم اپنی بسنت منایا کرتے. یہ میں بچپن کی بات بتا رہا ہوں. پتنگ پکڑنی بڑا شوق ہوتا ہے, بڑا سختی ہوتی تھی. یعنی 1950s کی بات بتا رہے ہیں؟ ہو تم نے جلدی بول دیا, 1850s کی بات کرتا رہا. شکر ہے, آپ نے سچ بول دیا. ہاں, تسی ایڈے پرانے ہو نا, ساڑھے نال ہی ہو. آئی ایم ایوری ویئر. نہیں, میں بتا رہا ہوں یہ 90s کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک, ہاں نہیں آئی نو, 90s نہیں کی, آئی ڈونٹ نو, لیکن اوکے, 80s کی اسکولس کی, 88 87 کی, اچھا اور 88 میں آپ اسکول میں تھے؟ 80 سے جناب اسکول میں پڑھتے تھے, ہائی اسکول میں. اب مجھے لگا آپ کہیں گے آپ نرسری میں تھے 88 نہیں میں. نہیں یار, ایسے تو نہ کرنا. چلیں مجھے یہ بتائیں, ٹریفک قوانین اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے, کیا فیڈ بیک ہے آپ کا, آپ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں اس انیشیٹو کو؟ میں نا ہمیشہ قوانین کی امپلیمنٹ, ان کی اس کی عمل درآمد پہ یقین رکھتا ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں ان کی قوانین پہ عمل درآمد ہو. لیکن یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایک یہ اعتراض ہے, یہ قوانین بنانے والے پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ نے لیونگ سٹینڈرڈ ابھی آپ نے کوئی یورپ کا یا دبئی کا نہیں دیا آپ نے. جی ٹھیک ہے, تو جو آپ اتنے خطرناک ہیوی جرمانے اور معصوم بچوں کے اوپر ایف آئی آر درج کر, اب آپ کہیں گے وہ واپس ہو گیا, لیکن انہوں نے منع کیا, ابھی ترمیم ہونی باقی ہے. لیکن میں آپ کو عرض کرتا جاؤں, یہ بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے قوانین بنائے, اور یہ بھی انہیں کی مہربانی ہے کہ چیف جسٹس صاحبہ نے بھی نوٹس لیا, اور مریم نواز صاحبہ نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا. کیا سرخیاں تھیں میں نے جو دیکھی, اسکول بیگ سمیت بچہ گرفتار, اسکول بیگ سمیت 9th کلاس کا طالب علم گرفتار, 8th کلاس کے طالب علم کو ہتھکڑیاں لگ گئیں, 14 ایئرز 16 سال کے بچے کو ہتھکڑیاں لگیں, عدالت میں پیش, لائنیں لگی ہوئی, درجنوں سینکڑوں بچے پنجاب بھر میں, معصوم بچے
حوالات میں انہوں نے رات گزاری. کس میں وہ رات گزاری؟ کس میں؟ میں نے آپ سے کوشچن کیا کس میں رات گزاری انہوں نے؟ حوالات میں گزاری. حوالات میں کون رات گزارتا ہے؟ کرمنلز. کرمنلز. قوانین جو بنتے ہوتے ہیں نا، قوانین میں ترامیم ہوتی ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ زیادہ دور نہیں، دبئی میں جائیں تو آپ زیبرا کراسنگ کا خیال رکھتے ہیں. یہاں پہ آپ ون وے جانا اور ٹریفک کا اشارہ توڑنا، وہ بھی میں سن رہا تھا نعیم صاحب کا، وہ جو انہوں نے بات بتائی. کتنے آپ کے کتنے چلانے ہیں اس بار؟ بات چھوڑ دو نا، تم کیا چلانے بتائیں تو صحیح. میں تو بڑی پابندی کرتا ہوں، میں تو بالکل نہیں ایسے کرتا، میں تو خیال کرتا ہوں. میں تو آپ تو زیرو کی زیبرا سپیڈ پہ کراسنگ چلاتے ہیں، اچھی بات اچھا ہے. میں تو یہاں نہیں زیرو کی سپیڈ پہ نہیں، میں یہ کوئی ایسی میں اون بات بتا رہا ہوں. میں تو پیدل چلنے والوں کا بھی خیال کرتا ہوں. مجھ سے اگر میرے سے کوئی راستہ مانگ رہا تو مجھے نظر آتا ہے نا کہ میں راستہ دے سکتا ہوں اور پیچھے اسپیس ہے تو میں اپنی گاڑی سلو کر لیتا ہوں، اور باقاعدہ اگر جہاں رش والی جگہ پر رش والی جگہ ہو وہاں گاڑی میں روک لیتا ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے کوئی بوڑھا ہو، چاہے وہ بچیاں ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے کوئی ریڑی والا ریڑی گزارنا چاہ رہا ہو، تو میں اس کو روک کے باقاعدہ ایسے کرتا ہوں. نہیں ایسے اچھی بات ہے سر، ایسے لیکن اس ایسے چکر میں اور یہ سب کو کرنا چاہیے. نہیں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو آپ نے سلو کا ورڈ یوز کیا ہے اور اس چکر میں آپ یہاں پہ تبھی لیٹ آتے ہیں. اب پتہ چلا مجھے. اب آپ کہہ لو، اب دیکھو نا، آپ دیکھیں ان سڑکوں کے اوپر گاڑی کوئی تیز نہیں چلائی تھی. ہمارے یہاں شہر کی سڑکیں، یہاں پہ آپ کو مناسب سپیڈ ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ سے یہ بھی کہوں گا، تمام سڑکوں کے اوپر نا، تمام سڑکوں پہ سپیڈ کے بورڈ اویزا کر دیں. سر کیا ہے فرسٹ لین کی، کیا ہے 40 60 اینڈ 80؟ پتہ نہیں، میں تو چلاتا ہوں 50 میکسیمم 50 لیکن ایسا ہی ہے نا 55. یوزلی ہوتا تو ایسے ہی ہے. اتنا ہی ہونی چاہیے، میں تو اس سے اتنی زیادہ نہیں چلاتا ہونی ہوں. چاہیے. میری زیادہ عام سے 45 یہی چلاتا ہوں میکسیمم. جو اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. 60 پہ بھی نہیں جاتا میں تو نہیں چلاتا. چلا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، چلا سکتے ہیں. رنگ روڈ پہ چلا لیتے ہیں، جب رنگ روڈ پہ ہوتے ہیں تب چلا لیتے ہیں. لیکن شہر کے اندر میں میکسیمم اسپیڈ پہ چلاتا ہوں. اور جب میں وہ مالٹون کی سڑکوں میں جو گلیوں میں چلا رہا ہوتا ہوں وہاں پہ میں 20 25 30 کے اندر. اچھی بات. وہ بچے شچے کوئی بھی آ سکتا ہے نا آپ سامنے، کوئی کسی بھی وقت بھی آ جائے تو وہ اس میں. ہاں تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو بچے، تم نے وہ منظر نہیں دیکھا. تم نے مجھ سے جو پہلا سوال کیا تھا اس سے میں بڑا دکھی ہوا تھا، لیکن اس پہ مجھے نا سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کس کو قصوروار ٹھہراؤں کہ ننھے بچوں کا. مجھے ایک بات سے ایک چھوٹی میرے بات کمپلیٹ کرنے دو. مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ پچھلے 2 دن یہ سی ایم صاحبہ کا اور چیف جسٹس صاحبہ جسٹس نیلم صاحبہ کا نوٹس لینے سے پہلے جن بچوں کو حوالات کی ہوا کھانی پڑی، میں کرائم رپورٹنگ بڑی دیر سے کر رہا ہوں، جن بچوں نے حوالات کی، کیا ان کا مینٹری ٹراما تھا؟ اس ٹرامے میں سے جو گزرے ہیں اس کا حساب کون دے گا؟ اور جن کا بچہ اندر ریسٹ ہوا، پورا کا پورا خاندان، پوری کی پوری فیملی ڈسٹرب ہوئی، مینٹلی ڈسٹرب ہوئی، اور انہوں نے پولیس کو بھی برا بلا کہا، حالانکہ پولیس بڑا اچھا کام کر رہی، لیکن یہ جو گرفتاریاں ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب آپ سی سی ڈی کا مقابلہ کرنے تو نہ چل پڑے نا. آپ نے تو سدھار پیدا کرنا ہے نا، آپ نے تو ٹریفک کو دائیں بائیں کرنا ہے، روکنا ہے. آپ سی سی ڈی کا مقابلہ نہ کریں. میں ٹریفک وارڈنز کو ہمیشہ سلوٹ کرتا ہوں اور میں سلام کر کے گزرتا ہوں. پوچھو کیوں؟ جی بتائیں. اس لیے کہ وہ دھوپ ہو، گرمی ہو، وہ وہاں پہ کھڑے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور ان کا اگر ٹیمپریچر کبھی ہائی ہو، کبھی غصے میں ہو تو برا نہیں منانا چاہیے. اکثر میں روکتا ہوں، بڑے آرام سے اپنا تعارف کراتا ہوں. وہ مجھے کہتا ہے جی آپ ڈاکومنٹ دکھا دیں، یہ کر دیں. میں بڑے پیار سے ڈیل کرتا ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا تینوں پتہ ہے میں کون ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا تمہارا ڈی آئی جی میرا واقف ہے، تمہارا ایس پی میرا واقف ہے، یا آئی جی صاحب میرے واقف. میں نے کبھی نہیں ایسے کہا. میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ٹریفک والوں کی. لیکن یہ جو بچے اریسٹ ہوئے، اس سے پہلے نگران سیٹ اپ میں ویسے ہوا جب وہ ڈی ایچ اے میں ایک بچے سے جو ایک فیملی رون دی تھی اس نے گاڑی پہ،
تو اس کے بعد ایک دم سے ہوئے. تو میں جناب راؤ بابر صاحب RPO بھاولپور تھے, میں ان سے بڑا متاثر ہوا. سارے پنجاب میں انہوں نے بچوں کو اندر دیا ہوا ہے اور باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, یا لاہور میں بھی بڑے ذمہ داران بڑے بڑے افسر بچوں کو اندر دیا ہوا ہے. کیا CM صاحب کو, اس وقت CM تھے محسن نقوی صاحب, ان کو ہیپی کرنے کے لیے. حالانکہ محسن نقوی صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بچے نے تھے اے حال کرو, لیکن اس وقت بھی FIRs ہوئی. اب جو FIRs ہوئی ہیں ان FIR میں ابھی ایک بچہ میٹرک نہیں کیا اس نے, اس کا آپ نے ریکارڈ بنا رہے ہیں, اس کا کیا قصور ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. ان بچوں کی وجہ سے بہت ساری موتیں بھی ہوئی ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ اب اچھا یہ کیوں کیا ہے انہوں نے 16 ایئرس؟ اس کا آنسر ہے کسی کے پاس کہ 18 کے بجائے 16 ایئر پہ آپ نے موٹر سائیکل کا لائسنس دینا کیوں؟ یہ 16 ایئر پہ کیوں کیا ہے پتا ہے کسی کو؟ بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کیا ہے, مشاہدے میں یہ آیا, جو بچے پکڑے گئے گرفتار ہوئے ان میں سے کئی بچے ایسے تھے جن کے گھر میں ان کا والد نہیں ہے. وہ 16 ایئر کا 17 ایئر کا بچہ ہی گھر کا کفیل بھی ہے, کام پہ بھی جاتا ہے, چھوٹی بہنوں کو بھی, بہن بھائیوں کو بھی اسکول چھوڑتا ہے, لے کر آتا ہے. تو جب ایسی چیزیں سامنے آئیں اور CM پنجاب مریم نواز صاحبہ کے نوٹس میں آئیں تو یہ ان کی گائیڈنس ہے کہ انہوں نے یہ ایک, حالانکہ یہ قانون تو قانون ہے, لیکن انہوں نے ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ ریلیف دیا ہے جو واقعتاً موٹر سائیکل کے پر یہ چھوٹے بچے, انہوں نے کہا 16 ایئر کا بچہ جو ماشاء اللہ اس کا قد اتنا ہوتا ہے کہ وہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے, تو ٹھیک ہے, اگر وہ ٹیسٹ وغیرہ پاس کر لیتا ہے تو اس کو لائسنس دے دیا جائے تو اچھی بات ہے. ترامیم ہو رہی ہیں اس کے اوپر, لیکن میرا کوشچن ایک یہ ہے, وہ 1 یا 2 راتوں کا کون جواب دے گا؟ پتہ نہیں کون قانون بناتا ہے. سر آپ کی نہیں آ جاتے حکومت میں اور امپلیمنٹیشن کریں, یا اپنا کوئی یہ جو پروپوزلز ہیں وہ آپ پارلیمنٹ پہ پاس کریں, پیش کریں, تاکہ آگے جا کے یہ ایگزیکیوٹ ہو. آپ نے یہ کیوں کیا کوشچن, یہ کیا آپ کے دماغ میں آیا ہے, یہ کوشچن مجھ سے کیوں کر رہی ہیں؟ سر مجھے ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑا کام ہے. سر حکومت بھی تو اچھا کر رہی ہے. نہیں, جرنلزم جو ہے بہت بڑا کام ہے. آگاہی دینا, نشاندہی کرنا. لیکن سر حکومت بھی تو اچھا کام کری ہے. نہیں, حکومت کی میں نے برائی کہاں پہ کی ہے؟ میں تو سر, تو پھر آپ حکومت پہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ نہیں, میں نے حکومت کی بات ہی نہیں کی. میں کہہ رہی ہوں آپ حکومت پہ کیوں نہیں جانا چاہتے اگر آپ کو موقع ملے؟ نہیں, جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں نا, ہمارا وہ کام ہی نہیں کرنے والا. ہمارا تو حکومت کے ساتھ چل کے اچھے کو اچھا کہنا اور برائی کی نشاندہی کرنا, ہمارا یہ کام ہے. اللہ نے ہمیں یہی دیا ہے. آپ حکومت پہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ ہم حکومت میں کیوں جائیں؟ ہم کیوں جائیں؟ ہمارا ایک جرنلسٹ چلا گیا ہے نا. کون سر؟ محسن نقوی صاحب, صحافی تھے. وہ میرے ساتھ مال روڈ کے اوپر کوریج کیا کرتے تھے. محسن نقوی صاحب کرائم اور یہ جلسے جلوسوں کے خود انہوں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہوتا تھا. سیرن کے نمائندے تھے سٹی 42 سے پہلے. اور اللہ جنرل نصیب کرے مغیث الدین شیخ صاحب, پنجاب یونیورسٹی جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, چیئرمین تھے. ان کے کمرے میں ہم نے کٹھے کئی دفعہ بیٹھ کے ہم نے سموسے اور یہ کٹھے پکائی پیے ہوئے, جو اس وقت پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور اب کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ ہیں اور PCB کے چیئرمین ہیں. زبردست. یہ ایک بندہ کافی نہیں ہے جرنلسٹوں میں. ٹھیک ہے سر, آپ کو موقف آ گیا, اچھے کام کر رہے ہیں نا, آپ کا موقف آ گیا, بہت شکریہ. آپ کی التجا بھی سن لی گئی ہے, لیکن ایک اس میں ہے, چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ سے معذرت سے بات کروں گا. یہ ارباب اختیار سے ریکویسٹ کروں گا, اور یہ سیکٹری لا جو ہیں آصف بلال لودھی صاحب بڑے ویژنری آفیسر ہیں جی اور بڑے زبردست آفیسر, ان سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا. جی فرمائیے. آصف بلال لودھی صاحب سے, CM پنجاب مریم نواز صاحبہ سے, وزیر قانون صاحب سے اور IG پنجاب سے, ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جن بچوں کا ایسا قانون لے کے آئیں, اس قانون میں ترمیم کریں, جن بچوں کا, چھوٹے بچوں کا ٹریفک کی وجہ سے پولیس ریکارڈ بنا ہے, وہ ریکارڈ ان کے شناختی کارڈوں سے ختم کیا جائے. یہ ہماری ریکویسٹ ہے, گزارش ہے. جو مرضی سمجھ لیں, فرمائش سمجھ لیں, ریکویسٹ سمجھ, گزارش, التجا.
इल्तिजा। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ। उम्मीद है कि नाजरीन को भी पसंद आई हो, और अगर नाजरीन को ऐसा उनको लगता है कि वो शेयर करना चाहते हैं, अपनी कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए या कमेंट सेक्शन पे अपने आप अपना हवाला पेश करके कोई बात कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट, बाय बाय।